کیف آقا کی زیارت کا ملا ان صحابیات پر لاکھوں سلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. اسلامی بہنوں کی نماز، یہ عظیم کتاب میرے ہاتھ میں ہے. اس میں 12 رسائل امیر اہل سنت نے شامل فرمائے ہیں. اس کتاب سے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں. چنانچہ مجمع الزوائد حدیث نمبر 17298. اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان صحابیات سلسلے میں حاضری ہے. خاتون جنت ام الشہداء جگر گوشہ مصطفیٰ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق پچھلے کئی سلسلوں سے ہم سن رہے ہیں. آج بھی انشاءاللہ عز و جل خاتون جنت کے متعلق ہی بیان کیا جائے گا، اور آج کا موضوع ہے خاتون جنت کا عشق رسول. پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں خوب توجہ کے ساتھ سنیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کے ساتھ سنیں. جس قدر توجہ زیادہ ہوگی انشاءاللہ عز و جل اسی قدر زیادہ سیکھنا نصیب ہوگا. چنانچہ سنن ابو داود حدیث نمبر 5217 سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، آقا کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار، سیرت و کردار اور نشست و برخاست میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا. سبحان اللہ. آقا کی شہزادی خاتون جنت ام الحسنین شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عادات اپنے بابا جان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات جیسی تھی. آپ کی سیرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جیسی تھی. آپ کا کردار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا آئینہ دار تھا. آپ کی نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا. اللہ اکبر. مرآت شرح مشکات میں قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت اللہ القوی نے اس بات پر بہت ہی پیارے پیارے مہکے مدنی پھول پیش کیے ہیں. آئیے میں آپ کی جانب بڑھاتا ہوں.
چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ خاتون جنت کے جسم پاک سے خوشبو آتی تھی اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اسے سونگھا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب زہرا ہوا، یعنی جنت کی کلی۔ یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں یہ روایت آپ کو کہ پتہ چلے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت سے اپنی شہزادی سے کیسی محبت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سر سے لے کر پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ تھیں، اللہ تعالی نے انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر بنایا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب نے شعر بھی لکھا ہے مرآت میں، رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا۔ مزید مفتی صاحب نے لکھا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے دو شہزادے کون؟ حسنین کریمین، شہیدین جلیلین قمرین نیلین، یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت تقسیم تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پنڈلی قدم شریف اور ان کی ایڑی بالکل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ اور سبحان اللہ، مفتی صاحب نے کتنا پیارا مدنی پھول عنایت فرمایا، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قدرتی مشابہت بھی اللہ کی نعمت ہے عز و جل۔ جو اپنے کسی عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کر دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل کرے، پیروی کرے، آپ کو فالو کرے، جو اپنے کسی عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ کر دے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، من تشبہ بقوم فہو منہم، تو جسے اللہ تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کرے، اللہ تعالیٰ نے مشابہ کیا نا خاتون جنت کو، تو جسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے مشابہ کرے اس کی محبوبیت کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے۔ رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خاتون جنت کا چلنے کا انداز کیا تھا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5928، حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ہم اللہ تعالی کے رسول کی ازواج مطہرات آپ کے پاس جمع تھیں اور کوئی ایک بھی ہم میں سے غیر حاضر نہ تھی۔ اتنے میں خاتون جنت آقا کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہاں تشریف لے آئیں۔ اللہ عز و جل کی قسم، خاتون جنت کا چلنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے سے ذرہ برابر بھی مختلف نہ تھا۔
خاتون جنت اسی انداز سے چل رہی تھی جس طرح پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پردے میں رہ کر سننے والی محترم اسلامی بہنوں، خاتون جنت کا چلنے کا انداز بالکل میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا۔ اب یہاں میں چاہوں گا کہ اسلامی بہنوں کی جانب مدنی پھول بڑھاؤں کہ اسلامی بہنوں کا چلنا کیسا ہونا چاہیے۔ ہاں، میرے شیخ طریقت نے رہنمائی فرمائی ہے کہ میرے ہاتھ میں کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ انسائکلوپیڈیا ہے پردے کے بارے میں، مخزون العلوم پردے کے بارے میں، بہت سارے علوم پردے کے بارے میں امیر اہل سنت نے اس میں جمع فرمائے، بہت ہی آسان انداز اختیار فرمایا۔ تو صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2128 کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، اسے توجہ کے ساتھ سنیں اور سیکھیں کہ اسلامی بہنوں کا چلنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن الغیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا، دوزخیوں میں دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے اس عہد مبارک میں نہیں دیکھا، یعنی آئندہ پیدا ہونے والی ہیں۔ ان میں ایک جماعت ان عورتوں کی ہے جو پہن کر ننگی ہوں گی، دوسروں کو اپنی حرکتوں کے ذریعے بہکانے والیاں، خود بھی بہکی ہوئی، ان کے سر بختی اونٹوں کی ایک طرف جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی یعنی جنت کی خوشبو پائیں گی، اور اس کی خوشبو یعنی جنت کی خوشبو اتنی دوری سے پائی جاتی ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیث پاک کے ان الفاظ جو پہن کر ننگی ہوں گی کے تحت فرماتے ہیں، جسم کا کچھ حصہ لباس سے ڈھکیں گی اور کچھ حصہ ننگا رکھیں گی، یا اتنا باریک کپڑا پہنیں گی جس سے جسم ویسے ہی نظر آئے گا۔ یہ دونوں عیوب آج دیکھے جا رہے ہیں، مفتی صاحب لکھ رہے ہیں۔ یا اللہ عز و جل کی نعمتوں سے ڈھکی ہوں گی، شکر سے خالی ہوں گی، یا زیوروں سے آراستہ تقوی سے ننگی ہوں گی اور کوہانوں کی طرح ہوں گی کے تحت فرماتے ہیں۔ اس جملہ مبارکہ کی بہت تفسیریں ہیں، بہتر تفسیر یہ ہے کہ وہ عورتیں راہ چلتے شرم سے سر نیچا نہ کریں گی، بلکہ بے حیائی سے اونچی گردن کیے سر اٹھائے ہر طرف دیکھتی لوگوں کو گھورتی چلیں گی، جیسے اونٹ کے تمام جسم میں کوہان اونچی ہوتی ہے ایسے ہی ان کے سر اونچے رہا کریں گے۔ تو مرآت جلد 5 صفحہ 255 256 پر یہ اس حدیث کی شرح جو مفتی صاحب نے لکھی، اس میں مدنی پھول ملتا ہے کہ اسلامی بہنوں کو چلنا کیسے چاہیے، سر بلند کر کے نہیں، حیا سے سر جھکا کر چلنا چاہیے، لوگوں کو گھورتی ہوئی نہیں بلکہ نگاہ نیچی کیے ہوئے چلنا چاہیے۔ برال خاتون جنت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عشق رسول بیان کیا جا رہا تھا، اور یاد رکھیے کہ یہ بھی عشق رسول ہے، کیونکہ کہ آپ چلنے کا انداز وہ اختیار کرتی تھی جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ محبت کی علامت ہے، یہ محبت کی پہچان ہے۔ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے خود کو ہر اعتبار سے سنت رسول کے سانچے میں ڈھال رکھا تھا، عادات و اطوار، سیرت و کردار، نشست و برخاست، چلنے کے انداز، گفتگو، صداقت کلام وغیرہ۔ انداز گفتگو کیا تھا خاتون جنت کا؟ اللہ اکبر، سنیے، المعجم الاوسط جلد 4 صفحہ 242 حدیث نمبر 40890، سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے انداز گفتگو اور بیٹھنے میں خاتون جنت سے بڑھ کر کسی اور کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا، کہ جس قدر مشابہت خاتون جنت میں تھی کہ آپ
اسی انداز سے گفتگو کرتی تھیں جس انداز سے پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گفتگو کرتے تھے، اور آپ اسی انداز سے بیٹھتی تھی جس انداز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ تو انداز گفتگو خاتون جنت کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تھا۔ اب انداز گفتگو اسلامی بہنوں کا کیا ہونا چاہیے، یہاں میں یہ مدنی پھول پیش کرنا چاہوں گا، اور یاد رکھیے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، اور انداز گفتگو اسلامی بہنوں کا کیا ہونا چاہیے، یاد رکھیے ضرورتاً غیر مرد سے گفتگو کی جا سکتی ہے، اجازت ہے، مگر وہ آواز نرم نہیں ہونی چاہیے، نرم لہجہ نہیں ہونا چاہیے۔ غیر مردوں سے گفتگو کے متعلق امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کو قرآن پاک میں دیکھیے کیا فرمایا گیا، ان کی کیا تربیت کی گئی۔ چنانچہ پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ ترجمہ کنز ایمان، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو، تو بات میں ضرورت سے زیادہ نرمی نہیں۔ اور بہتر یہ ہے، امیر اہل سنت نے مشورہ دیا ہے کہ غیر مردوں کے فون اسلامی بہنیں نہ سنیں، بلکہ امیر اہل سنت کی چاہت تو یہ کہ اسلامی بھائی بھی جن کو فون کی حاجت نہیں ہے وہ اس کا استعمال ترک کر دیں، جن کو حاجت ہے ٹھیک ہے وہ موبائل فون استعمال کریں، مگر جن کو حاجت نہیں وہ اسلامی بھائی بھی فون اٹینڈ نہ کریں، اور اسلامی بہنیں بھی احتیاط کریں۔ اب اسلامی بہنیں وہ نادان کہ جو اجتماعی ذکر و نعت میں مائک پر نعتیں پڑھتی ہیں، مدنی ماحول میں اس کی اجازت نہیں ہے، دعوت اسلامی والیوں کو اس کی اجازت نہیں ہے، اور جو اس طرح کرتی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کی نافرمان کہلائے گی۔ امیر اہل سنت نے پردے کے بارے میں سوال جواب میں لکھا ہے، سوال سنیے اور جواب سنیے اور پھر سیکھیے۔ سوال، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں میں نعتیں پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ جواب، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں میں بغیر مائک کے اس طرح نعت شریف پڑھیں کہ ان کی آواز کسی غیر مرد تک نہ پہنچے۔ مائک کا اس لیے منع کیا کہ اس میں پڑھنے یا بیان کرنے سے غیر مردوں سے آواز کو بچانا قریب ناممکن ہے۔ کوئی لاکھ دل کو منا لے، آواز شامیانے یا مکان سے باہر نہیں جاتی، مگر تجربہ یہی ہے کہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے عورت کی آواز عموماً غیر مردوں تک پہنچ جاتی ہے، بلکہ بڑی محافل میں مائک کا نظام بھی تو اکثر مرد ہی چلاتے ہیں۔ سگے مدینہ عفیہ عنہ کو ایک بار کسی نے بتایا فلاں جگہ محفل میں ایک صاحبہ مائک پر بیان فرما رہی تھیں، بعض مردوں کے کانوں میں جب اس نسوانی یعنی عورت کی آواز نے رس گھولا تو ان میں سے ایک بے حیا بولا، آہا کتنی پیاری آواز ہے، جب آواز اتنی پرکشش ہے تو خود کیسی ہوگی، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 240 اعلی حضرت جواب ارشاد فرماتے ہیں، ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں ناجائز ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، اور عورت کی خشک الحانی کہ اجنبی سنے محل فتنہ ہے۔ تو یاد رکھیے عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ مزید امیر علیہ سنت نے نقل کیا کہ عورت بلند آواز سے تلبیہ یعنی جب حج پر جائے لبیک اللہم لبیک بلند آواز سے نہ پڑھے،
اس لیے کہ اس کی آواز قابل ستر یعنی چھپانے کی قابل چیز ہے۔ مزید نقل کرتے ہیں عورتوں کو اپنی آواز بلند کرنا، انہیں لمبا اور دراز انہیں اتار چڑھاؤ کرنا، ان میں نرم لہجہ اختیار کرنا، ان میں تقطیع یعنی کاٹ کاٹ کر تحلیلی عروض یعنی نظم کے قواعد کے مطابق اشعار کی طرح آوازیں نکالنا، ہم ان سب کاموں کی عورتوں کو اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ ان سب باتوں میں مردوں کا ان کی طرف مائل ہونا پایا جاتا ہے اور ان مردوں میں جذبات شہوانی کی تحریک پیدا ہوتی، اسی وجہ سے عورت کو یہ اجازت نہیں کہ وہ آذان دے، کہ عورت کی آواز بھی عورت، اس لیے عورت کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ آذان دے۔ بہرحال خاتون جنت کا انداز گفتگو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مثل تھا، تو اسلامی بہنوں کا انداز گفتگو بھی وہی ہونا چاہیے اور آہستہ آہستہ بات کرنی چاہیے، یعنی بہت تیزی کے ساتھ نہیں، اور آواز کی بلندی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح پیروی کرتی تھی، سبحان اللہ۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ مسند ابی یعلا حدیث نمبر 4700، میں نے خاتون جنت سے سچا ان کے والد کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھا۔ خاتون جنت سچی، سچے نبی کی شہزادی ہیں، سچ بولا کرتی تھی۔ اللہ نصیب فرمائے اسلامی بھائیوں کو بھی اسلامی بہنوں کو بھی کہ بدقسمتی کے ساتھ ہر طرف جھوٹ 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 جھوٹ، بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں، منصوب سے جھوٹ بولتی ہیں نادان، اور بچوں سے جھوٹ بولتی ہیں، آؤ میں تجھے فلاں چیز دوں گی، حالانکہ دینے کا ارادہ نہیں ہوتا، بہلانے کا ہوتا ہے، اس کو چپ کروانے کا ہوتا ہے، خاموش کروانے کا یا سونے کا ارادہ، اس کو سلانے کا ارادہ ہوتا ہے، تو یہ درست نہیں۔ خاتون جنت سچی تھی اور اپنے سچے والد اپنے بابا جان رحمت عالم یان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سچائی کو اختیار کیے ہوئے تھی۔ خاتون جنت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتی تھی، اس کا اندازہ اس روایت سے بھی لگائیے جو کہ معجم الکبیر حدیث نمبر 2595، چنانچہ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے، اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے، پھر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ہاں تشریف لے جاتے۔ خاتون جنت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر محبت کرتی ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک بار مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک پتھر دل مشرک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اپنے مبارک گھر تشریف لائے۔ خاتون جنت نے دیکھا رضی اللہ تعالی عنہا تو بے قرار ہو گئیں، فوراً پانی لے کر آئیں، اپنے بابا جان رحمت عالم یان صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس پانی سے دھوتی جاتی تھی اور اشک بہاتی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو روتے دیکھا، فرمایا بیٹی رو نہیں، اللہ تبارک و تعالی تیرے والد کا حافظ و نگہبان ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3808، حضرت جمی بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضری دی، پوچھا لوگوں میں کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارا تھا؟ ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر عرض کی مردوں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کون بہت پیارا تھا؟
فرمایا ان کے شوہر یعنی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جو حدیث پاک ابھی بیان کی گئی اس کی شرح میں مرآت جلد 8 صفحہ 588 مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں، یہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حق گوئی کہ آپ نے یہ نہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری میں تھی اور میرے بعد میرے والد یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ جو آپ کے علم میں حق تھا وہ صاف صاف کہہ دیا. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں اگر یہی سوال خاتون جنت سے ہوتا تو آپ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری عائشہ صدیقہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر ان کے والد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. مفتی صاحب لکھتے معلوم ہوا ان کے دل بالکل صاف تھے، پاک تھے. افسوس ان پر جو ان حضرات کو ایک دوسرے کا دشمن کہتے ہیں. مزید مفتی صاحب لکھتے ہیں محبت بہت قسم کی ہے اور محبوبیت کی نوعیتیں مختلف ہیں. اولاد میں سب سے زیادہ پیاری جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. بھائیوں میں سب سے زیادہ پیارے علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھائی نہیں تھا، نہیں چچا جات کزن. یہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ازواج پاک میں امہات المؤمنین میں بہت پیاری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. غرض کے ایک محبت کے سلسلے میں حضرت فاطمہ بہت پیاری رضی اللہ تعالی عنہا، دوسرے سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت پیاری. مقابلہ ایک ہی سلسلے کے افراد میں ہوتا ہے کہ ازواج میں کون سب سے پیاری تھی، اولاد میں کون سب سے پیاری تھی، اس طرح ہوتا ہے. بہرحال خاتون جنت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں، آپ کی اتباع کرتی تھیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی شہزادی سے بہت محبت فرماتے تھے. اللہ اکبر، کیسی محبت فرماتے تھے سنیے. چنانچہ مستدرک حدیث نمبر 4739 حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم رسول محتشم سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اہل و عیال میں سب سے آخر میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے گفتگو فرماتے. جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اہل و عیال میں سب سے پہلے خاتون جنت سے گفتگو فرماتے. سفر پہ جاتے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر میں اپنی شہزادی سے ملاقات فرماتے، گفتگو فرماتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے اپنی شہزادی سے گفتگو فرماتے. انہیں نوازتے. کیسی محبت تھی خاتون جنت سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہم نے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کو بھی دیکھا ہے کہ آپ بھی جب بیرون ملک جاتے ہیں تو اپنی شہزادی، اپنی بیٹی سے ملاقات اور گفتگو کر کے جاتے ہیں، اور اکثر جب واپس آتے ہیں تو پہلے اپنی شہزادی کے یہاں جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ بدنصیب جو بیٹیوں سے قطع تعلق رکھتے ہیں یا بیٹیوں کو پوچھتے نہیں شادی سے پہلے، تو چلیں پوچھتے ہیں، شادی کے بعد نہیں پوچھتے، تو ان کے لیے بھی مدنی پھول ہے. اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو پوچھنا چاہیے، رابطے میں رہنا چاہیے، اور حسب استطاعت ان کی ضروریات
پوری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی سے خاتون جنت سے کس قدر محبت فرماتے تھے. اس ضمن میں ایک اور حدیث پاک سنیے. چنانچہ ترمذی شریف حدیث نمبر 3130 حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 6 مہینے تک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول رہا، روٹین رہی کہ نماز فجر کے لیے جاتے وقت خاتون جنت کے گھر کے پاس سے گزرتے تو فرماتے اے اہل بیت نماز. اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرمائے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. تو 6 مہینے تک اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے. پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 کا جز ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہے. علماء تفسیر نے اس آیت کریمہ کے اس جز کے تحت لکھا کہ اس کے نازل ہونے کے بعد نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزانہ خاتون جنت کے گھر جاتے اور انہیں نماز کے لیے اٹھاتے تھے. اور خلیفۃ المسلمین غیظ المنافقین امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل کیا ہوا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ گھر والوں کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھاتے، خود بھی نماز پڑھتے اور اس طرح اس آیت پر عمل کرتے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی محترم اسلامی بہنوں، ہمیں بھی چاہیے کہ صبح خود بھی اٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں، گھر کے دیگر افراد کو بھی اٹھائیں. اگر گھر کے افراد بڑے تو ظاہر ہے کہ انہیں التجا کر کے درخواست کر کے اٹھائیں گے، اور اگر وہ بچے چھوٹے تو ذرا ڈانٹ کر بھی اٹھایا جا سکتا ہے، ذرا سختی سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے. تو خود بھی نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی نماز کے لیے بیدار کریں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسے کہا جاتا ہے صدائے مدینہ، نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو اٹھانا. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کہلاتا ہے صدائے مدینہ. اور اسلامی بھائیوں کو اس کی تاکید رہتی ہے کہ وہ صدائے مدینہ لگایا کریں اور خود بھی اٹھیں، بچوں کو بھی اٹھائیں. ممکن ہو تو اپنی گلی کے اندر بھی صدائے مدینہ کی دھومیں مچائیں. اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ گھر میں بچیوں کو اٹھائیں، اپنے بچوں کو اٹھائیں، اپنی بہنوں کو بھائیوں کو اٹھائیں، اپنے والد کو التجا کریں، ریکویسٹ کریں، انہیں بھی اٹھائیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت سے بہت محبت فرماتے اور اس کی کچھ جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. اور خود خاتون جنت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی، جس کی کچھ ادائیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں. اللہ تبارک و تعالی خاتون جنت کے صدقے میں ہمیں عشق رسول کی خیرات عطا فرما دے کہ جس کے پاس عشق رسول ہے وہ بہت بڑا مالدار ہے، وہ بہت امیر و کبیر ہے، اور جس کے پاس یہ نہیں تو وہ محتاج ہی محتاج ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شہزادی کو اٹھاتے وقت ترمذی شریف کی جو حدیث ہم نے پڑھی اس میں یہ ہے آیا تطہیر بھی پڑھا کرتے تھے. یہ آیا تطہیر کیا ہے؟ آئیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے
اس کا شائع کردہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان ہے. اس میں صفحہ نمبر 780 پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ترجمہ کنز الایمان، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. تفسیر خزائن العرفان، یعنی گناہوں کی نجاست سے تم آلودہ نہ ہو. اس آیت سے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، علی مرتضی، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم سب داخل ہیں. آیات اور حدیث کو جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ جن کی اس آیہ تطہیر میں تعریف کی گئی اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، امہات المؤمنین بھی شامل ہیں، خاتون جنت بھی شامل ہیں، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی شامل ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بھی شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس پاک گھرانے کی محبت ہمیں اخلاص کے ساتھ نصیب فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پردے میں رہ کر سننے والی محترم اسلامی بہنوں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت پیارا پیارا ہے. یہ اللہ اس کے رسول کی محبت کی طرف بلانے والا ہے، لانے والا ہے. الحمدللہ یہ مدنی ماحول عشق رسول کی خیرات تقسیم کرتا ہے. اس مدنی ماحول میں الحمدللہ صحابہ کی محبت دی جاتی ہے. اس مدنی ماحول میں اسلامی بہنوں کو صحابیات کے فضائل بتائے جاتے ہیں اور ان کی محبت اجاگر کی جاتی ہے. اس مدنی ماحول میں دیکھیے سلسلے میں خاتون جنت کے فضائل بیان ہوتے ہیں. کس لیے کہ ہماری اسلامی بہنیں خاتون جنت کو سنیں اور ان سے محبت کریں اور انہیں فالو کریں اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں. تو مدنی ماحول بہت پیارا پیارا ہے، اس کو اپنا لیجئے، انشاءاللہ دو جہاں میں خیر ہی خیر، خیر ہی خیر ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مدنی ماحول میں اخلاص کے ساتھ استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام.